السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، صدق اللہ العظیم۔ اس کی برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد الماجد الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت ہی خوش نصیب اور سعادت میں وہ لوگ جو رمضان کی قدر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان قدردانوں کے صدق و فضل میں ہمارے بھی روزوں کو قبول فرمائے۔ عشرہ رحمت کا بالکل آخری پہلو ہم پر سایہ فضل ہے۔ اللہ کا یہ احسان عظیم اور بڑا ہے کہ رحمت کے عشرے میں دو جمعہ ہم سب کو میسر ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دو جمعہ بشکل رحمت کے بیچ کی تمام کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ مانگ لیجئے، مانگنا اللہ کو بے حد محبوب ہے۔ جو بندے اللہ سے نہیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ بے شک جو لوگ مجھ سے مانگنے سے غرور اور گھمنڈ کرتے ہیں، یعنی مجھے ضرورت نہیں ہے، مانگتے نہیں کا مطلب ضرورت نہیں ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو میں دھتکارتے ہوئے جہنم میں داخل کروں۔ یہ بڑی بات ہے۔ اللہ اس وعید شدید سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دعا بڑی اہم چیز ہے، بلکہ عبادتوں کا مغز ہے، عبادتوں کی جڑ ہے، عبادتوں کی روح ہے۔ آپ کیسے مزدور ہیں کہ آپ کام کریں اور مزدوری نہ لیں؟ دعا مزدوری لینے کی چیز ہے۔ بیلداری کرنے والا بغیر مزدوری کے کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے دعا کرنے سے کترائیں نہیں، اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ، چلتے پھرتے ہمیشہ۔ بالخصوص عبادت کرنے کے بعد ضرور دعا کیا کریں۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھا ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ سے آپ خود کہتے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ عبادت کے بعد آپ دعا کا تصور اللہ کی جانب سے رکھتے ہیں، یعنی عبادت کیجیے اور عبادت کے بعد دعا کیجیے۔ یہ سورہ فاتحہ کا پیغام بھی ہے آپ کو۔ سڈنلی اہدنا الصراط المستقیم نہیں ہے، چار آیتیں پہلے پڑھ لیتے ہیں، مطلب کچھ کرتے ہیں، پھر کرنے کے بعد اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ۔ اس سے ذہن ملتا ہے کہ اللہ بھی یہ شیڈول بنایا ہے آپ کے لیے کہ اعمال پیش کرو اور اعمال پیش کرنے کے بعد دعا کرو۔ اسی لیے اگر ان عملوں میں کچھ گڑبڑی اور کمی بیشی ہوگی تو میں ہوں، عمل کر کے بھاگ جاؤ گے تو پھر کمی کو کون دور کرے گا؟
عمل کرنے کے بعد دعا کا مطلب یہ ہے اللہ میں نے تو اپنی بساط کے مطابق کر لیا، اب جو اس میں کمی بیشی ہے تو سنبھال لینا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ لیکن بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں لوگ، ہاں سلام پھیرتے ہی پتہ نہیں کون چٹی کاٹتا، ہاں اور کیسا نکل جاتے۔ اللہ خیر فرمائے، تو دعا ہی کر سکتے ہیں کیونکہ دعا پر ہی بات چل رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ انہیں دعا کرنے کی توفیق مل جائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم سے مت مانگیے، یہاں تک کہ آپ اللہ کی کسی مخلوق سے مت مانگیے، لیکن اللہ سے تو مانگیے آپ۔ اور اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کے بعد بالخصوص یہ شیڈول رکھا ہے کہ عبادتوں کے بعد دعا کرو۔ سورۃ الفرقان میں اس کا ذکر ہے، من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو توبہ کرتا ہے پھر نیک عمل کرتا ہے پھر میری بارگاہ میں اسے پیش کرتا ہے تو میں ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں، ان کی برائیوں کو، ان کی معصیتوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ بندہ بس کر لے اور کرنے کے بعد سمجھ جائے کہ ہو گیا، یہ ڈیوٹی تو ہو سکتی ہے، منصب اسلامی نہیں ہو سکتی ہے۔ ورنہ آپ سوچیں نا ذرا، آپ اس ایک دعا پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں جس دعا کو رب حبلی کہتے ہیں۔ رب حبلی، اے مولا میری امت کو بخش دے، یہ دعائے نبی ہی ہے جو ہماری باچھیں کھل جاتی ہیں اور ہم یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی اس دعا کی برکت سے ہمیں بخشا ہوگا۔ رب حبلی امتی، اعمال تو نبی نے بہت کی، ہم اس پر نہیں جاتے کیا کیوں کیسے، ہم ان کو آئیڈیالوجی کے طور پر یوز کرتے، لیکن رب حبلی امتی پر ہم فخر سے سر بلند کرتے ہیں کہ ہم امتی میں ہم ہیں، اور نبی نے ہمارے لیے دعا کی ہے۔ اب آپ سوچیں حضرت جبریل علیہ السلام سے، یہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ جبریل تیرا عریضہ کچھ ہے، تو جبریل نے کیا کہا تھا؟ یہ امتی کے ہیں۔ اتنی فکریں کریں اچھے کہ اللہ سے آپ اتنی سی گزارش کیجئے گا کہ پل صراط میں آپ کی امت گزرے تو مجھے پر بچھانے کا شرف مل جائے۔ سوچیں، آپ کو بخشوانے کے لیے سید الانبیاء، سید الملائکہ کوشاں ہیں، اور آپ جو ہیں اللہ خیر فرمائے، اللہ کے گھر میں آپ کو پریشانی ہوتی، اللہ کے گھر میں آپ کو چونکہ کچھ چپلیں ابھی بھی ہمیں کان تک پہنچتی ہے سلام کے بعد، اس لیے یہ ضروری ہے۔ یہ تو پہلا پہلو تھا، رمضان میں آپ مانگ رہے ہیں الحمدللہ، جب آپ کے منہ کی بدبو اللہ کو پاکیزہ ہے تو میں کیا بولوں اور کیا کیا نہ بولوں، بس ستارے ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس ہم سب مل کر کے دعا کریں، کیونکہ کس کی دعا قبول ہو جائے، لیکن یاد رکھیے ایک محفل کی دعا جب قبول کرتا ہے اللہ تو جو محفل میں ہوتا ہے ہر ایک کو قبول کرتا ہے۔ اس کا مطلب ید اللہ علی الجماعت کا یہی مطلب ہے کہ مجھے تنہائی میں مانگو گے تنہائی میں دوں گا، جماعت میں مانگو گے جماعت میں دوں گا۔ اور آمین کا یہی کانسیپٹ ہے کہ آمین کا مطلب ہوتا اللہم استجب لنا، کہ اللہ یہ سامنے والے جو دعا کر رہے ہیں نا، اس دعا کو قبول کر لے ہمارے حق میں بھی۔ اور آمین کہنا آپ بھاگتے ہیں، آمین کہنا وہ سنت مبارکہ ہے کہ اسی رمضان کے حوالے سے جبرائیل جب تشریف لائے تھے تو منبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دوسرے تیسرے جن میں سے دوسرے منبر پر جب تشریف لے جانے والے تھے تو زور سے آمین کہا تھا، اور آمین کا پس منظر یہ تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ جو رمضان پائے اور قدر رمضان نہ کرے اور ہلاک ہو جائے۔
खुद को जन्नती ना बना सके रमजान में, खुद को रिफ्रेश न कर सके रमजान में, खुद को अपनी जिंदगी में इनकलाब ना ला सके तो हलाक हो जाए। तो नबी ने कहा था आमीन। सहाबा को इन्फॉर्म किया कि जिब्रील ने दुआ की और मैंने आमीन कही। तो दुआ करना भी सुन्नत मुस्तफा है और आमीन कहना भी सुन्नत मुस्तफा। इसलिए कभी भी इज्तिमाई दुआ हो, इनफिरादी दुआ हो, कतराया ना कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको सर में दर्द नहीं है, कुछ लॉजिक जो है ये पेश करते हैं, सर में आपको दर्द नहीं है, उनको दर्द है, उन्होंने मांग रहे हैं, मेरे को दर्द है नहीं। भाई साहब, अगर आपके आमीन कहने से उनका दर्द अगर ठीक कर दे अल्लाह, ये नहीं देखते आप। वल्लाह फी औनिल अब्द मा कान अल अब्द फी औनि अखी। सुनो, अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी बंदे के मदद में नहीं रहता जब तक कि बंदा अपने भाई की मदद न करे। ये कितनी बड़ी मदद है कि अगर सामने वाले को वाकई जरूरत के लिए दुआ कर रहा है तो तुम पीछे से आमीन तो कह दो, ये भी मदद है। इसलिए कभी भी ये लॉजिक न लगाओ कि उनको जरूरत है वो मांग रहे, हमारे को जरूरत होगी हम मांग लेंगे। नहीं, जब भी दुआ का मौका कहीं पर भी किसी भी तरह से हो, आमीन। अभी देखिए ना, आप खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ कीजिए, हाँ अल्लाह अच्छा रखे, पट से मुंह से निकलता आमीन, पट से मुंह से निकलता आमीन। वाह, दौलत के लिए दुआ कर दिए तो आमीन निकलता। अरे अल्लाह हमें बख्श दे, नहीं उनको जरूरत है बख्शिश की, इसलिए हमारे को कहां जरूरत है? हमारे पास तो 75 उम्रा है, हमारे पास तो 1 लाख हज है। ये क्या सोच है? ऐसा ना करना भाइयों। इज्तिमाई दुआ जब भी हो, आमीन कहना। अगर आपकी वजह से सामने वाला बख्शा गया तो सामने वाले की वजह से अल्लाह ताला आपकी कोताहियों को माफ कर देगा, क्योंकि फिर आप कमांडेड हो गए हैं। क्योंकि आपकी कोताहियों को जब पकड़ेगा और सामने वाला आपकी वजह से बख्शा जाएगा तो हदीस मुताला करें आप कि मैदान महशर कायम है, समझिए जहन्नमी को ले जाया जा रहा है। बार बार एक शख्स की तरफ वो मुड़ कर देख रहा है, बार बार मुड़ कर देख रहा है। तो वो नबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सडनली खुदा का हुक्म होगा और कहेगा ये फरिश्ते रुको, पूछो उनसे पीछे मुड़कर क्यों देख रहे हो? कहेगा या अल्लाह, मैं उस शख्स को देख रहा हूं जो मेरी वजह से जन्नत जा रहा है। कहा कौन है? हाँ, बुलाया गया, उनके पास वो खड़े हैं। सही इब्न माजा की हदीस है, कहते हैं वो अर्ज करते हैं आकर, अमा तारिफुनी, तुम मुझे नहीं पहचानते? एक डिफिकल्ट सिचुएशन, एक ऐसा वक्त आया था कि जब तुम्हें पानी की जरूरत थी और मैंने तुम्हें पानी लाकर दिया था, मैंने तुम्हें पानी लाकर दिया था, याद करो, याद करो, जोर दो, इस तरह से कहेंगे, अमा तारिफुनी, तुम पहचान रहे हो कि नहीं मुझको? हाँ हाँ पहचान लिया। कर दो ना अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए रिक्वेस्ट। तो अल्लाह पाक कहेगा इनके रिक्वेस्ट की बुनियाद पर ये जो जन्नती है, अल्लाह हाँ तीनों पानी दिए थे हमारे को, अब किस लिए दिए थे पता नहीं, बस मदद का एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। ये कहेंगे, अल्लाह से सिफारिश करेंगे, अल्लाह फिर इनकी वजह से उनको बख्श देगा। तो आप इन छोटी छोटी चीजों को समझिए, हर चीज है कुरान हदीस में। आप बस गूगल और जीपीटी तलाशेंगे तो हो गया। फिर अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए और आपकी ही मदद फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अब 5 मिनट जो है उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर होते हैं और उसके बाद कुछ ज़कात के हवाले से बातें हो। कुरान पाक ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली चीज के हवाले से बहुत ही अहम उभार अता किया है हमें, और एक तौहीदी कॉन्सेप्ट जो मिलता है कि निस्बत मोहम्मदी की ताजीम न ये कि दुनियावी सादत बल्कि उखरवी सादत की जमानत है। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जर्रा बराबर भी जिस चीज को भी निस्बत हो और उसका अगर किसी ने किसी भी तरह से मजाक बनाया है तो अल्लाह पाक ने उसे अबदी जहन्नमी बना दिया है, अबदी जहन्नमी। चुनांचे सूरह तौबा की आयत नंबर 65 से 66
تو آیت کا مطالعہ کریں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے، اور کچھ کلمہ وہ بھی تھے جنہیں منافقین کہتے ہیں، ان میں 3 گروہ تھے۔ منافقین میں 3 طبقہ تھا، ایک وہ جو کھلے عام مذاق کرتا، اور ایک وہ جو مذاق والوں کو دیکھ کر چپ رہتا، بولتا نہیں تھا۔ جیسے ابھی وہ ناخلف اولاد ہے کہ باپ کی توہین ہو اور چپ رہے، یہ کیسی ذمہ داری ہے؟ تو جو خاموش بھی تھے، اس خاموش کو بھی اللہ نے کیسا ہلاک کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے لئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روم پر غالب آنے کو صحابہ کرام کو فیوچر کا پتہ دیا تھا کہ عنقریب فیوچر میں تم لوگ رومیوں پر غالب آؤ گے۔ یہ فیوچر کا علم غیب تھا، رومیوں پر غالب آؤ گے۔ تو صحابہ کرام تو بس ویٹ کر رہے تھے، صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے مسکراتے ہوئے، لیکن یہ جو 2 گلے والے تھے نہیں، وہ حضرات یہ دیکھو کل تک تو اللہ کی توحید اور آپ کو فیوچر کی بھی خبر، یعنی مذاق بنا رہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو ڈکلیئر تھے ان کو نہیں، جو لوگ خاموش ان کا سپورٹ کیے تھے ان کو بلایا اور کہا تم لوگ مذاق کر رہے تھے، میں نے جو کہا اس پر مذاق کر رہے تھے؟ نہیں یا رسول اللہ، ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا اس لیے ہم سن رہے تھے بس۔ اب آپ ذرا غور کریں، ٹائم پاس، انما كنا نخوض ونلعب، ہم مشغول اس لیے تھے کہ ہم بس ٹائم نکل جائے۔ تو اللہ پاک فرماتا سنیے کیا تھا کہا تھا؟ رومیوں پر نبی نے ایک جملہ کہا تھا کہ تمہیں غلبہ ملے گا۔ یہ تو بری ذات رسالت کا مسئلہ نہیں ہے، ایک جملے کا صرف مذاق ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ، تم اللہ سے مذاق کر رہے تھے، اللہ کا مذاق اڑا رہے تھے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے تھے، اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے۔ بتائیے، ایک لفظ کا مذاق خدا کا مذاق ہے، ایک لفظ کا مذاق آیات قرآن کا مذاق ہے۔ آیات سمجھ رہے ہیں؟ پورے قرآن کا یہ پلورل ہے، آیات ہی، اور ایک لفظ کا مذاق پورے رسول کا مذاق ہے۔ تو دیکھا صرف نسبت، لب مصطفیٰ سے وہ لفظ نکلا، اس لفظ کو نسبت ہوئی مصطفیٰ سے، اور اس لفظ پر بھی اگر کسی نے مذاق کیا تو اللہ پاک، ارے دارالفتہ کا تم بیٹھ کرتے ہو، علماء تو کفر بتاتے ہیں، کافر بناتے نہیں ہیں۔ کفر تو رب بتاتا ہے، کافر یا مومن رب بناتا ہے، علماء نہیں۔ قرآن کے ذریعے سے یا حدیث کے ذریعے سے ہم صرف بتاتے ہیں کہ رب یہ کہہ رہا ہے۔ قرآن کے سنیں آیت نمبر 66 میں اللہ فرماتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ سنو اب الہی فتویٰ سنو، تم اب بہانے بھی نہ بناؤ، نبی کی اس تھوڑی سی توہین کی بنیاد پر بھی اب تم ہمیشہ کے لیے کافر ہو گئے ہو، تمہارا ایمان ختم ہو گیا۔ نسبت محمدی میں چھوٹی بھی نسبت ہو، کوانٹٹی کے اعتبار سے بول رہا ہوں، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک چھوٹے سے لفظ کو دیکھیں، اللہ کا انکار ہے۔ کہا یہی تو کہا تھا کہ رومیوں پر غلبہ ہوگا، بس اتنا سی کہا تھا نا، لیکن اس کا انکار اللہ کا انکار ہو گیا، پوری آیتوں کا انکار ہو گیا، پورے رسول کا انکار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر یہاں بھی خاموش ہو جاتی آیت، اللہ پاک اس آیت میں اعلان کر دیتا کہ ایک بات تھی کہ بھی موقع ملے ہیں، موقع بھی نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ گستاخ رسول کو۔ نسبت محمدی رکھنے والی چیز یا کچھ بھی، اس کا اگر اس کی توہین کرے تو اس کو موقع بھی نہیں دیتا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بال ہے نا، اس کی عربی شعرن آتی، شین عین رام، را، شعرن مانے بال، اور اس میں تصغیر کا ایک لفظ آتا ہے، میں گرامر اشارہ کر رہا ہوں، شعیر، شعیر مانے ہوتا ہے تصغیر، یعنی چھوٹا بال۔ تو حضور کے بال مبارک کو لفظ چھوٹا بولا جس نے، وہ بھی کافر ہے۔ ارے باپ رے باپ، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں،
न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का, नफस गुम करता नहीं आयत जुने दो बायजीदी जहां। ये मकाम है, आप आसान समझते हैं। तमाम अंबियाए किराम को भेजा तो अल्लाह ताला ने सबको, लेकिन कुरान के लिए अगर सेलेक्ट किया है तो वो कल्बे मुस्तफा को किया है। ए मुसलमान समझ रमजान को, ए मुसलमान समझ कुरान को, ये निस्बत कल्बे मोहम्मदी रखता है ये कुरान। इसका अदब और एहतराम कितना, कैसे, किस तरह करना है कि महसूस कर। यूं ही नहीं कहते कि मोबाइल से दूर रहो, कुरान को पकड़ो। ये निस्बत मोहम्मदी का कमाल तुम्हें हासिल होगा। जरा सी भी गफलत अगर किया तो देखा आपने, मैंने 2-3 कुरान याद। अब जरा सुनिए, बारगाह खदीजतुल कुबरा में हाजिर होते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दुआ करते हैं, मौला हमारी माँ और बहनों को उनकी इफ़्फ़त व पाकदामनी के सबको तुफैल में, बल्कि उनकी मुबारक बेटी फातिमा ज़हरा के सबको तुफैल में रिदाए तत्हीर नसीब फरमाए। अल्लाह फरमाता है सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 6 में, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। और उसके बाद फरमाता व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और उनकी सारी बीवियां मोमिनों की माएं हैं। ये निस्बत महसूस करें आप। निस्बत सिर्फ फेसबुक पर के बस माँ डे, मदर डे, ये डे, वो डे लिख देने का महसूसात है ताजीम। जब तक रिस्पेक्ट का फीलिंग ना हो तो उस वक्त तक आप रिस्पेक्ट मुकम्मल नहीं कर सकते। क्यों सांस रोक लेते थे जुनैद, क्यों सांस रोक लेते थे बायजीद, क्यों कहा इमाम अहले सुन्नत ने हरम की जमीन अब कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वालों। क्यों कहा, क्यों वहां की मिट्टी शिफा है, हिंदुस्तान की मिट्टी शिफा क्यों नहीं है? निस्बत मोहम्मदी बड़ी अजीम चीज है। सदियों से काबा मौजूद था, सदियों से मक्का मौजूद था, शहर मक्का मौजूद था, आबाद था, लेकिन अज़मत मक्का नहीं थी। अल्लाह के नबी का कदम पड़ा, रब कहता है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। हबीब इस शहर की कसम अब याद करता हूं कि आप तशरीफ फरमा। प्लेस हमारे लिए अहम नहीं है, मुस्तफा अहम है हमारे लिए, नबी की निस्बत अहम है हमारे लिए। खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला से अन्हा सिर्फ निस्बत नहीं रखती, निस्बत ज़ौजियत रखती है। बिस्तरे नबूवत की वो अजीम सखिया, आबिदा, जाहिदा, मुत्तकिया है। ये फख्र करता है ज़ुहद जिन पर उसका नाम है खदीजतुल कुबरा। खातून जन्नत की मां का नाम है खदीजतुल कुबरा। और एक सबसे प्लस पॉइंट जो कह रहा हूं खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान पाक में, कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज पूरी दुनिया में जितनी भी सीरत की आप किताबें देखें, जितनी भी सीरत की बयानियां देखें आप, वो सारे किताबें और बयान खदीजतुल कुबरा से कम हैं। सारी सीरत बयानी एक तरफ, मगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली सीरत बयान करने वाली अगर कोई जात है तो खदीजतुल कुबरा है। ये देखिए गारे हिरा से तो पहली वही नाजिल हो रही है, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजतुल कुबरा के पास तशरीफ लाते और इरशाद फरमाते ज़म्मिलूनी या दस्सिरूनी या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर। ये पस मंजर है, मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ। गर्मी का जमाना है फिर भी कह रहे हैं चादर ओढ़ाओ, लेकिन सुनिए कहते मुझे चादर ओढ़ाओ। पता नहीं इस तरह से कहते कहते कहते, लेकिन उसमें जो एक लफ्ज है जो कैरेक्टर ऑफ पैगंबर आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बयान किया है, महसूस कीजिए कि क्या थी खदीजतुल कुबरा और निस्बत का क्या पास था। कहती है वल्लाह ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, मेरे हबीब आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? खुदा की कसम अल्लाह को एक लम्हे के लिए भी आपकी रुसवाई गवारा नहीं है। अबदा एक लम्हे के लिए भी अल्लाह आपको रुसवा नहीं कर सकता। और अब जो
سیرت بیان کر رہی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو مشکلات کو حل کرتے ہیں, آپ تو پریشان حال کی پریشانی دور کرتے ہیں, آپ تو بوجھ اٹھانے والوں کی بوجھ کو خود اٹھا لیتے ہیں. ایسا عظیم الشان سیرت و کردار رکھنے والے کو اللہ کیسے رسوا کرے گا؟ مقام ہے وحی کا, لیکن بیان ہے نسبت محمدی, بیان ہے عظمت محمدی. سب سے پہلی سیرت بیان کرنے والی ذات کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے. تب ملتی ہے خاتون جنت جیسی بیٹی, سبحان. تب ملتی ہے نواسے حسن اور حسین جیسے. آسان چیز نہیں ہے نسبت حاصل کرنا, اور اس سے کہیں اہم چیز ہے اس نسبت کا پاس و لحاظ. ساری دنیا کی دولتیں ایک طرف رکھو, خدیجہ الکبریٰ اس انویسٹر کا نام ہے جو عرب کی سرزمین پر سب سے بڑی انویسٹر تھی. ان کے اتنا مالدار کوئی نہیں تھا, لیکن جب قدم مصطفیٰ میں تشریف لائی, جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہوا, تو خدا کی قسم سارا مال اسلام کے لیے دے دیا انہوں نے. سارا مال اسلام کے لیے دے دیا انہوں نے. آج آپ ہم سب زکات میں پسو پیش کرتے ہو, پسو پیش کرتے ہو. صدیق کا وہ معاملہ بھول گئے. سورہ حدید کی آیت نمبر 8 یا 9 یا 10 یا 12 کے تحت آپ دیکھیں گے, وہاں اسی کی تفسیر کی کنٹینیوٹی میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیکشن کا عنوان دیا تو اپنے اپنے حساب سے سب نے لا کر کے دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر سے سارا مال لا کر کے دے دیا. بارگاہ حساب سارا مال لا کر دے دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ ابوبکر لائے؟ ہاں. کیا لائے؟ کہ یا رسول اللہ جو تھا گھر میں سب لا دیا. تو گھر میں کیا چھوڑے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو اور آپ کے رب کو چھوڑا, اللہ اس کے رسول کو چھوڑا, اللہ اس کے رسول کو چھوڑا. اللہ اللہ یہ جملہ نکلا تھا. جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں خاص لباس میں. زکات دینے والوں, اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں, ذرا محسوس کرنا اس پس منظر کو. خاص لباس میں تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے آپ سے کہ ابو بکر سے کہیے اور ابو بکر سے پوچھئے کہ اللہ مجھ سے خوش تو ہے, ابو بکر مجھ سے راضی تو ہے. ابو بکر اللہ پوچھ رہا, اللہ پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھئے کہ تم اللہ سے راضی ہو کہ نہیں. تو یہ جملہ جیسے نبی نے جب کہا ہے ابو بکر اللہ پوچھ رہا ہے تم سے کہ تم راضی ہو یا نہیں, اللہ پوچھ رہا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اللہ جب پوچھا تو ابو بکر صدیق نے یہ جملہ سنا, اس کو کہتے ہیں حال کال. ایسا وجد طاری ہوا کہ آپ نے رضینا رضینا اتنے دیر تک بولے کہ آپ تشریف لے آئے, ہم راضی ہیں, ہم راضی ہیں, ہم راضی ہیں. اس کے بعد جب جملہ سنا, ہاں جبرائیل سنا تم نے, ہاں راضی. کہا یا رسول اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل سنو, آج تم الگ لباس میں آئے, آج تم ایک الگ لباس میں دکھ رہے ہو. کہا ہاں آج ابو بکر کے فیملی اور گھر میں جو لباس پہنا گیا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے آج سارے فرشتوں کو بشمول مجھے حکم دیا ہے کہ میں ابو بکر سے آج اتنا خوش ہوں کہ آج ان کی ہر ایک ادا کو تم سب اپناؤ. آج تم سب اسی لباس کو پہنو جو ابو بکر صدیق اور ان کی فیملی نے پہنا ہے. یہ مقام ہے نسبت محمدی کے لحاظ کا. کیوں کیا یہ سب ابو بکر صدیق نے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے. قرآن کو آپ ایزی مت لو, قرآن کو آسان مت سمجھو, تھوڑا فیل تو کرو. ڈاکٹر اگر کہے 20 دن پہلے جاؤ, 10 دن پہلے جاؤ, 5 دن پہلے جاؤ, یاد کرو, آپ یاد کرنے لگتے ہو. یار قسم خدا کی, آپ خالی قبر کو محسوس کرو, آخرت کو محسوس کرو. اس قبر اور آخرت کے تصور میں قرآن کو سنو, انشاءاللہ وہ گھڑی تو ضرور یاد آئے گی کہ جب خدا کے پاس تمہیں پیش ہونا ہے. یہ گھڑی یاد نہیں آئے گی تمہیں. نسبت محمدی کی عزت کرو
اور قرآن نسبت محمدی کی سب سے بڑی مثال ہے. اس کا ادب, اس کا لحاظ, اس کا پاس کرو. زکات دینے والوں, زکات دو, بطیب خاطر دو, خوشی خوشی دو. یہ 2500 روپے جو لاکھ میں تم دے رہے ہو وہ تمہارا ہے ہی نہیں. جس کو دے رہے ہو وہ اسی کا ہے, لیکن جس کو دے رہے ہو آج دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ کمانڈڈ ہے یا نہیں پتا نہیں. ہر نقاب پہن کر آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے, اور آج کل تو اسکول کے ڈریس پہن کر کے آ کر کھڑی ہو گئی, فیس بھرنا ہے, یہ بھرنا, وہ بھرنا. کیا ہو رہا ہے؟ ایک حدیث سنو اور ان لوگوں تک پہنچ جائے یہ میری بات کہ اگر واقعتاً وہ ضرورت مند نہیں ہے اور فراڈ کر رہے تھے تو سنو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مانگنے والے ہیں بلا وجہ فراڈ کر کے, دھوکہ کر کے, سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میدان محشر میں وہ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے منہ پر گوشت نہیں ہوگا, ان کے منہ پر گوشت نہیں ہوگا. مانگنے والے نہیں, زکات دینا ہے, مگر یہ جو مانگنے والے آپ کے پاس آ رہے ہیں نا, فرض زکات اگر انکمانڈیڈ ہے تو آپ کے لیے نہ دیں. کمانڈیڈ کو ذی قربا, قریب رشتے دار, قریب کون سے رشتے دار ہیں آپ کے بتائیے تو. تھوڑا سے ایموشنل کیا ہو گئے, آپ نے دے دیا. فرض زکات آپ کبھی بھی انکمانڈیڈ لوگوں کو نہ دیں, ورنہ آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی. آپ 2500 روپیہ کمانڈیڈ لوگوں میں دیں اور بانٹنے کا زیادہ ہی شوق ہے تو 97,500 انکمانڈیڈ میں بانٹے. آپ بانٹنا ہی ہے تو بانٹے, لیکن فرض زکات جو ہے آپ کمانڈیڈ میں دیں, کیونکہ یہ عبادت ہے, یہ فریضۃ من اللہ ہے, یہ اللہ کا فریضہ. اور اگر آپ نے الٹے پلٹے میں دے دیا تو پھر سمجھ جائیے کہ بے وضو نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی. تو ایسے ہی آپ کچھ بھی ادا کر دیں. ایک اور بات جو سادات کے حوالے سے بڑی توجہ طلب بات ہے, آپ کے پاس فرض کیجئے 1 لاکھ روپیہ زکات نکلنا ہے, ٹھیک ہے, وہ 1 لاکھ روپیہ ہے نا, آپ اس میں 10,000 ملا لیجئے اور 10,000 ملا لیجئے. یہ 1 لاکھ روپیہ فقراء کو دے دیجئے اور وہ 10,000 روپیہ جو فریش ہے نا وہ سادات کو دے دیجئے. یہ میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہمارے پاس کئی فونس آئے. وجہ جانتے ہیں, 1 لاکھ روپیہ جب آپ نکال سکتے ہیں تو 10,000 نکالنے میں ٹینشن کیا ہوگا. تو 10,000 روپیہ فقراء مساکین کو, غیر سادات کو, غیر ہاشمی کو آپ دیجئے اور 10,000 اور نکال کر کے سادات کی مدد کیجئے. اور مدد کرنا یہ سعادت ہے کیونکہ نسبت محمدی ہے, بھول محمدی کی نسبت ہے ان کے پاس. اور زکات کی قبولیت بلکہ دیگر تمام اعمال کی قبولیت وہی 10,000 پیش ہوگا, زکات انہیں نہ دے. دعا ہے اللہ آپ سب کے روزوں کو قبول فرمائے, آپ سب کے اعمال کو قبول فرمائے, آپ سب کو سلامت باکرامت رکھے, صحت و تندرستی سے روزہ رکھنے کی توفیق نصیب کرے. جو نہیں رکھ رہے ہیں مولا انہیں بھی توفیق عطا فرمائے. تیرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں مولا, اشارہ کر دے صحت مل جائے, طاقت مل جائے, توانائی مل جائے, ہم سب کو اچھی زندگی عطا فرما. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.